ایک واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کس قدر محبت کرتے تھے تاکہ بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے اور بچے کو بار بار بتائیں کہ ہے میرے بیٹے، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا تجھ سے پیار اسی بنیاد پر ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ اگر تو حضور کا وفادار رہے گا تو میں تجھ سے پیار کروں گا، اگر تو حضور سے وفا نہ کر پایا تو میرا تجھ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اور میرے لیے بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ہو۔ یہ واقعات بچے کو بار بار بتائیں۔ اس میں ایک واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننھا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، مشکل سے 3 سال ان کی عمر ہوگی۔ ان کے چچا جلاس بن سوید یہ اس ننھے عمیر بن سعد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، وہ ننھا عمیر بن سعد حضور کا خطاب سنتا۔ اس 3-4 سال کی عمر کے بچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو گیا، حضور کی محبت پیدا ہو گئی، حضور کا عشق پیدا ہو گیا۔ ایک دن وہ چچا جلاس بن سوید وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لیے نہیں گیا، بچہ چلا گیا۔ بچے نے قیامت کا منظر سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فصیح کلام میں، فصیح زبان میں قیامت کا منظر بیان کیا۔ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سننے کے بعد جب گھر آتا ہے تو خوشی کے مارے فوراً اپنے چچا سے ملاقات کرتا ہے اور چچا سے کہتا ہے میرے چچا جلاس بن سوید، آج آپ محروم رہ گئے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایسا خوبصورت منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کا سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب اس کا یہ چچا جلاس بن سوید یہ ازلی بدبخت تھا، یہ منافق تھا، اس کے دل میں نفاق تھا، لیکن یہ اپنے بھتیجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر لے جایا کرتا تھا۔ بچے نے کہا کہ ہے میرے چچا، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت خطاب کیا، آج آپ اس سے محروم ہو گئے۔ اس بدبخت چچا جلاس بن سوید نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے، اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے اس بھتیجے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار کیسے پیدا ہو گیا۔ تو اس نے جواباً یہ کہا اب اس بھتیجے کا واقعہ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے، اللہ ہماری اولاد کو بھی یوں ہی وفادار بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے چچا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو منافق ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور کا غدار ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور کا دشمن ہے، تو میری انگلی پکڑ کر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا، لیکن میرے علم میں نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی ابھی کلام کرنا سیکھا ہے، ابھی ابھی گفتگو کرنا سیکھا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی برکت دیکھیں کہ اس کی زبان میں کیسی فصاحت جاری ہو گئی۔ ہے میرے چچا، تو ازلی بدبخت ہے، تو منافق ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ میں تو حضور کی محبت میں تیرے ساتھ حضور کی محفل میں جاتا تھا۔ اب میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ میں حضور کو اطلاع نہ دوں، خاموش ہو جاؤں اور حضور کو کچھ نہ بتاؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں حضور سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو بتا دوں کہ تو منافق ہے۔ اب جلاس بن سوید نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لے، جسے چاہتا ہے بتا لے، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کون سنے گا، تیری بات کو کون تسلیم کرے گا، کون تیری بات کو مانے گا، تو ایک ادنا سا بچہ ہے، ابھی تو نے بات کرنا سیکھا ہے، ابھی تو نے کلام کرنا سیکھا ہے، جا جسے چاہتا ہے بتا۔ وہ بچہ جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا تخیل باندھنے کی کوشش کریں، چشم تصور سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنے چچا سے بیزار ہوں، میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمیر بن سعد کیا بات ہے ننھے کیا بات ہے، کیوں بیزاری کا اعلان کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچا کے پاس گیا اور بڑی خوشی سے چچا سے کہا کہ آج حضور کا خطاب اتنا خوبصورت تھا، لیکن میرے چچا نے جواباً کہا کہ اگر محمد سچ کہتے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، وہ تو آپ کا گستاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور مشورہ کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے صحابہ تم مشورہ دو، تم بتاؤ یہ چھوٹا سا بچہ
जुल्लास बिन सुवैद के मुतल्लिक कहता है कि जुल्लास बिन सुवैद जो इसका चचा है वो मुनाफिक है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये छोटा सा बच्चा है, इसे किसी बात का इल्म नहीं। जुल्लास बिन सुवैद एक रजुल कबीर है, एक शेख कबीर है, एक बुजुर्ग शख्सियत है, एक अरसे से मस्जिद नबवी में नमाजें अदा करता है, वो तो एक बुजुर्ग शख्सियत है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मुनाफिक नहीं हो सकता। ये छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जिसने कलाम करना शुरू किया है, इसकी बात पर हम एतमाद क्यों कर लें? अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन अल्लाह ने इल्म गैब तो अता फरमाया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरबियत के लिए और मशवरे की सुन्नत को जारी करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मशवरे को कबूल कर लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए कि हम इसकी गवाही को अभी कबूल नहीं करते। लेकिन इसकी हिकमत क्या थी? जब उस नन्हे से उमैर बिन साद ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मेरी बात को सुना नहीं, तो मेरे अहिब्बा गौर करें और दिल से दुआ करें, दिल से दुआ करें, दिल से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह हमारी औलाद को भी ऐसी वफा दे दे। उस बच्चे ने अपना दामन, अपनी झोली को अल्लाह की बारगाह में यूं फैला दिया और आसमान की तरफ देखता है। वो बच्चा आसमान की तरफ देखता है, यूं झोली फैलाकर आसमान की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखकर कहता है अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो आज मेरी सच्चाई साबित कर दे, आज तू मेरी सच्चाई की तस्दीक कर दे, और है अल्लाह अगर मैं झूठा हूं तो आज तू मेरी तकजीब कर दे, आज तू बयान फरमा दे। मोहतरमा हिब्बा दुआ करें अल्लाह हमारी औलादों को भी ऐसी वफा दे दे, ऐसा प्यार दे दे। उस बच्चे की जुबान से ये कलिमात अभी जारी ही हुए, पाक जुबान से जब कलिमात जारी होते हैं, बच्चे जब दुआ करते हैं तो तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। गालिब भी है, इकबाल भी है, दोनों शायरों का इम्तिजाज आप में है। शेर समझ लिया ना आपने? तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। बच्चे ने दुआ की, उसी वक्त आसमान से जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और कुरान करीम में सूरह तौबा की ये आयत नाजिल होती है। जब बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा चचा मुनाफिक है, मेरा चचा मुनाफिक है, उधर जुल्लास बिन सुवैद ने भी कसमें खाना शुरू कर दिया, ये बच्चा कुछ नहीं जानता, ये मेरा भतीजा झूठ बोल रहा है, मैंने हुजूर के मुतल्लिक ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। तो जिब्रील आए और सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्र, ये जो जुल्लास बिन सुवैद कसमें खा खा के कहता है कि मैंने हुजूर की तौहीन नहीं की, हाँ इसने तौहीन की है और ये ईमान लाने के बाद काफिर हो चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही नाजिल हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस नन्हे उमैर को अपने करीब बुलाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे लाड किया, प्यार किया और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तू कैसा खुशबख्त है, तू कैसा खुशकिस्मत है, तू यहाँ पर गवाहियां दे रहा है और तेरी गवाहियों की तस्दीक के लिए जिब्रील अमीन सातों आसमानों से नाजिल होकर दुनिया में आते हैं और अल्लाह की वही नाजिल होती है। मोहतरमा हिब्बा, जब आप अपने बच्चों को इस उम्र में ये वाकयात बताएंगे तो आपके बच्चों के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा पैदा होगी। बच्चों को बताएं, है मेरे बेटे अगर मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार न रहा, अगर मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की तो तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, और अगर तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करेगा तो मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये मोहब्बत का ताल्लुक, ये प्यार का ताल्लुक, इसकी बुनियाद क्या है? हुजूर का प्यार है, हुजूर की मोहब्बत है।